بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نومیر کے اسباق چل رہے ہیں اور حروف غیر عاملہ کی بحث چل رہی ہے۔ حروف غیر عاملہ کی آج 5ویں قسم سے پڑھنی ہے۔ پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں اس میں۔ پنج حروف تعزیز وہاں چہارست اللہ، حلا، لولا، لوما۔ شسم حروف توقع وہاں قدست برائے تحقیق در ماضی و برائے تقریب ماضی بحال و در مضارع برائے تقلیل۔ ہفتم حروف استفہام وہاں سیست ماں حمزہ حل۔ حروف غیر عاملہ کی 5ویں قسم حروف تہذیز ہے۔ تہذیز کا معنی ہوتا ہے ابھارنا۔ 5ویں قسم حروف تہذیز ہے۔ اور حروف تہذیز کیا ہے؟ حروف تہذیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی اگر آپ سے پوچھ بیٹھے کہ حروف تہذیز کو حروف تہذیز کیوں کہا جاتا ہے، جواب یہ ہے کہ حروف تہذیز کا معنی ہی آتا ہے ابھارنا، ورگلانا، برانگیختہ کرنا۔ تو چونکہ ان حروف کے ذریعے مخاطب کو کسی کام کے لیے ورگلایا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے، برانگیختہ کیا جاتا ہے، اس لیے ان حروف کو حروف تہذیز کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ حروف جو مخاطب وہ حروف جن کے ذریعے مخاطب کو ابھارا جائے کسی کام کے لیے، وہ حروف 4 ہیں۔ وہ حروف 4 ہیں۔ حروف تہذیز وہاں چہارست وہ 4 ہیں، یعنی وہ حروف جن کے ذریعے مخاطب کو کسی کام کے لیے ابھارا جائے وہ حروف 4 ہیں۔ کون کون ہے؟ اللہ ہے 1، حلا ہے 2، لوما ہے 3، لولا ہے 3، لوما ہے 4۔ ٹھیک ہے، اللہ، حلا، لولا، لوما، یہ 4 حروف ہیں جن کو حروف تہذیز کہا جاتا ہے، اور یہ وہ حروف ہیں جن کے ذریعے مخاطب کو کسی کام کے لیے ورگلایا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ کہیں گے کہ کل کا سبق تو نے کیوں نہیں یاد کیا، زمانے کیوں نہیں یاد کیا، تو اس میں کیا ہے؟ مخاطب کو ورگلایا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے کہ جو سبق دیا گیا ہے اس سبق کو زبانی یاد کرو، یعنی یاد کرنے میں اس کو ابھارا جا رہا ہے، اس کے ذہن کو ابھارا جا رہا ہے۔ تو یہ 5ویں قسم تھی۔ 6ٹھی قسم جو ہے حروف غیر عاملہ کی حروف توقع ہے۔ توقع کا معنی امید ہوتا ہے۔ توقع کا معنی امید ہے، یعنی اس کے ذریعے، ان حروف کے ذریعے مخاطب کو توقع ہے، مخاطب کو امید ہوتی ہے یا مخاطب سے امید کی جاتی ہے، اور یہ صرف قد ہے، قدست۔ اور حروف توقع یہ قد ہے، لفظ قد ہے، اور قد یہ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ لفظ قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ حروف غیر عاملہ کی یہ ایک قسم حروف توقع ہے، اور حروف توقع صرف قد ہے، لفظ قد ہے۔ برائے تحقیق در ماضی، برائے تحقیق کے لیے آتا ہے، در ماضی ماضی میں، و برائے تقریب ماضی بحال، اور تحقیق در ماضی، تحقیق ماضی میں اور ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لیے، و در مضارع برائے تقلیل، اور مضارع میں تقلیل کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ حروف توقع جو ہے یہ لفظ قد ہے، اور یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، اور یہ اگر ماضی میں داخل ہوگا تو ماضی کو زمانہ حال کے قریب کر دے گا، یعنی ماضی کو زمانہ حال کے قریب کر دے گا اگر ماضی میں داخل ہوگا تو، اور اس وقت یہ تقریب کا معنی دے گا، اور اگر مضارع میں یہ داخل ہوگا تو تقلیل کا معنی دے گا، کمی کا معنی دے گا۔ ماضی میں یہ داخل ہوگا تو یہ تقریب کا معنی دے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی زمانہ ماضی جو حال سے قریب ہو جائے گا،
اور یہ مضارع میں داخل ہوگا تو یہ تقلیل کا معنی دے گا. جیسے مثال کہ جھوٹا بھی کبھی سچ بولتا ہے. ٹھیک ہے, جھوٹا بھی کبھی سچ بولتا ہے, تو یہاں پر قد داخل ہے, اور اس قد کے ذریعے جو ہے یہاں تقلیل کا معنی پیدا ہو رہا ہے. تو یہ چھٹی قسم حروف غیر عاملہ کی تھی. ساتویں قسم حروف غیر عاملہ کے حروف استفہام ہے. حروف استفہام یعنی وہ حروف جن کے ذریعے سوال کیا جائے, جن کے ذریعے کسی چیز کو سمجھا جائے. حروف استفہام وہ حروف جن کے ذریعے کسی چیز کو سمجھا جائے. وہاں سے است, اور یہ 3 حروف ہیں. حروف استفہام کتنے ہیں؟ 3 ہیں. ما ہے, حمزہ ہے اور حل ہے. ٹھیک ہے, چلیے بات پوری ہو گئی. 5ویں قسم حروف غیر عاملہ کے حروف تہذیب, اور یہ 4 ہے. اللہ, اللہ, لولا, لوما. 6ٹھی قسم حروف توقع ہے, اور یہ قد ہے جو تحقیق کے لیے آتا ہے. ماضی میں داخل ہو, ماضی میں داخل ہوگا تو ماضی کو یہ حال کے کہہ رہے ہیں کہ وہ قد است, اور یہ قد ہے برائے تحقیق کے لیے آتا ہے در ماضی. اگر ماضی میں داخل ہوگا, ہاں, برائے تحقیق کے لیے آتا ہے در ماضی میں, اور اس وقت ماضی کو حال کے معنی میں ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے, زمان حال کے قریب. اور مضارع میں داخل ہوگا تو یہ تقلیل کا معنی پیدا کرے گا. اور مضارع میں تقلیل کے لیے آتا ہے, یعنی تقلیل کمی کا معنی پیدا کرتا ہے. 7ویں قسم حروف استفہام ہے, اور یہ 3 ہے. ما ہے, حمزہ ہے اور حل ہے.